بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم نے یہ ڈرائنگ تیار کر لی تھی جس میں ہم نے کنٹور جنریٹ کر لیے تھے. ابھی ہم نے اس کے اوپر روڈ ڈیزائن کرنا ہے. اچھا تو روڈ ڈیزائن میں ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس دوسری ایسی کوئی آٹو کیڈ کی ڈرائنگ موجود ہے جس کے اوپر کنٹورنگ آلریڈی ہوئی پڑی ہے, جیسے اس کے اوپر ہوئی پڑی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ تو چونکہ ابھی ہم نے اسی پروجیکٹ میں اس کے اوپر کنٹورنگ کیا ہے تو سافٹ ویئر اس کنٹورنگ کو جانتا ہے, اس نے اس کی ایلیویشن اٹھائی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی دوسری ڈرائنگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ادھر اٹھاتے ہیں, جیسے یہ ڈرائنگ ہے, یہ ڈرائنگ ساتھ دوسری ٹریننگ کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے رکھی تھی. اگر یہ ڈرائنگ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کنٹور ضرور لگے ہیں لیکن ایگل پوائنٹ میں اس کی سرفیس ماڈلنگ نہیں ہوئی ہوئی, اس لیے اس کی ایلیویشن کا ایگل پوائنٹ کو پتہ نہیں ہے. آپ اگر اس کے اوپر ایک روڈ بے شک لگی ہوئی ہے, آپ اس کو اپنا اس کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہیں, کراس سیکشن لیتے ہیں تو وہ ایلیویشن نہیں دے گا. کیوں؟ اس کی ٹرینگولیشن نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ ڈرائنگ استعمال کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پروڈکٹ میں جائیں گے, سرفیس ماڈلنگ میں جائیں گے, یہاں سے پریپیئر بالکل اسی طرح میں نئی سرفیس کریں گے. یہ کرنے کے بعد پھر آپ اگر باؤنڈری لگاتے ہیں تو پری ڈیفائنڈ باؤنڈریز کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, اس کو ٹرینگولیٹ کریں گے. ٹرینگولیٹ کے لیے ایک بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف پوائنٹ آن رکھیں اور کنٹور آف کر دیں, ورنہ کنٹورنگ سے بھی ٹرینگولیشن. اگر کنٹور 3D کنٹور سے مراد یہ ہے, دیکھیں نا, اگر آپ یہاں دیکھیں ابھی کسی کرسر کے اوپر جائیں, جب آپ کرسر کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں نیچے اس کی ایلیویشن آ جاتی ہے. یا آپ ادھر سے دیکھیں, ٹھیک, ورٹیکس 1 2 3 ایلیویشن یہ 1209.60, ٹھیک, یہ دیکھیں اس کو, یہ ایلیویشن ہوتی ہے. یہ صرف ایگل پوائنٹ کے جو کنٹور ہیں ان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ہر پوائنٹ کی ایلیویشن, ہر لائن کی ایلیویشن ہے. اگر آپ کسی اور سافٹ ویئر میں استعمال کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ 3D نہ بلکہ لائنیں لگی اور 2D ہوں, ٹھیک ہے. تو بات صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اس جگہ پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی 3D اپنا یہ ٹرینگولیشن ضرور کر لینی ہے. سب سے پہلے آپ مینیج سرفیس کریں گے, اس کے بعد پری ڈیفائنڈ باؤنڈریز کریں گے, اس کے بعد ٹرینگولیٹ میں جائیں گے, سرفیس ماڈل, اور یہاں پر آپ اس کو اپلائی کر دیں گے. یہ چونکہ ہمارا پروجیکٹ دوسرا کھلا ہے تو اس لیے جب بھی ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ اپنی خود جو اس کی اپنی فائل ہے وہ کھولتا ہے. یہ فائل اس کو پیچھے آف کر دیتا ہے. یہ جب پروجیکٹ میں کھلے گی تو پھر یہ آف نہیں ہوگی, اس کا علیحدہ آپ پروجیکٹ بنا لیں گا. تو اس طرح آپ پہلے ٹرینگولیٹ کریں گے, ٹرینگولیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ بھی جو آپ کی ہے یہ اس قابل ہو جائے گی ڈرائنگ کی, آپ کا جو ہے نا وہ کراس سیکشن ایل سیکشن لے, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی اس پہ بھی تھوڑا سا ورک آپ کو کر کے دیتے ہیں. یا جیسے ابھی دیکھیں, میں ایک اور کام مکمل کاروائی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ ایسے کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, وہ کریں, ٹھیک ہے جناب. اس کو بھی بند کر دیتے ہیں, اس کو بھی بند کر دیتے ہیں, ایگل پوائنٹ بھی, یہ چیزیں بند کر دیں. آپ فوری طور پہ ایک فولڈر کھولیں, یہ فولڈر ہے کسی نام سے بھی کھولیں, اس کو کاپی کریں, اس کو کاپی کیا, اس کو کھولا, اس کے اندر پیسٹ کریں. ابھی یہ ڈرائنگ آ گیا آٹو کیڈ کی, تو ہم کیا کرتے ہیں فوری طور پہ دوبارہ ایگل پوائنٹ کھولتے ہیں. یہ صرف آپ ٹریننگ کے لیے ہے. اس کے لیے آپ کو دوبارہ نیو نیکسٹ پروجیکٹ کا نام جو بھی آپ ٹریننگ روڈ دینا چاہیں گے, یہاں آپ نے وہ فولڈر دینا ہے, نیو فولڈر, جس کے اندر آپ ابھی ہم یہ ڈرائنگ بنائی اٹھا رہے ہیں. اس کو دیکھو اپنے یہ ڈرائنگ میٹروں میں اور فنش کر دیا اور اوکے کر دیا, ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھیں اس کے لیے ایک پروجیکٹ میں جب آپ نے ایک ڈرائنگ کھولی ہے تو اس میں آپ دوسری نہیں کھول سکتے. اب یہ دیکھا کہ پہلے ہم نے کنٹورنگ کی, وہ علیحدہ پروجیکٹ تھا. ابھی میں نے دوبارہ پروجیکٹ بنایا ہے اور اس میں اس کو کھولا ہے, ٹھیک. ابھی یہاں چونکہ اس کے ہم نے روڈ ڈیزائن کرنا ہے نا, تو یہ کنٹورنگ پہلی ہوئی ہے, یہ ڈرائنگ ہمیں کہیں سے ملی ہے. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, اس میں صرف پروڈکٹ, ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہے, ڈیٹا تو اس کے اندر موجود ہے پڑے, ہم نے سرفیس ماڈلنگ کرنی ہے. سرفیس ماڈلنگ میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے میں نے سرفیس کر دیا, نیو کنٹور جتنے کا لگانا ہے, چلو 1.5 کا ہے, 5 ویلیو دے دیے, کلر دے دیے, جو بھی دینا ہے. کلر کی ضرورت نہیں کیونکہ کنٹور لگے ہوئے ہیں, اوکے. ہم صرف سرفیس بنا لیتے ہیں, کنٹور ہم یہی رکھیں گے. پری ڈیفائنڈ باؤنڈری بھی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. ٹرینگولیٹ کریں, سرفیس ماڈل,
ٹھیک پہ باؤنڈری نہیں ہے اس لیے یہاں پہ نان نہیں رہے گا. پلیس ٹرینگل نہیں اپلائی کریں اور اس سارے ڈاٹے کو ایسے کر کے رائٹ کلک کر دیں تو یہ چند سیکنڈ میں یہ اس نے ٹرینگولیٹ کر دیا. ابھی اس کی چونکہ ٹرینگلیں ایگل پوائنٹ نے لگا لی, ابھی اس کی ایلیویشن اس کو پتہ چل گیا. ابھی آپ اس کے اوپر بالکل اسی طرح روڈ ڈیزائن کریں گے جس طرح ہم ابھی بتا رہے ہیں. اس پہ کریں یا دوسری ٹرینگ پہ کریں. دوسری پہ کرنا اس لیے بھی ہمارا ضروری ہے کہ وہاں چونکہ ڈاٹا پڑا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سینٹر لائن کیسے جائے گی یا ہم خود اپنی سینٹر لائن کیسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں. تو ایک تو ہم یہ سینٹر لائن ادھر کاپی کر کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول سی سے کاپی کیا, اس سینٹر لائن کو رائٹ کلک کر کے ختم کر دیا. یہ پروجیکٹ ہمارا بند ہو گیا. ابھی میں اس کو بند کر رہا ہوں. ٹھیک, اس روڈ کو اس کو بھی بند کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اپنا وہی والا پروجیکٹ دوبارہ کھولنا ہے. وہ والا پروجیکٹ ہمارا یہ تھا روڈ ڈیزائن والا, یہ پروجیکٹ تھا. یہ دوسرا جو بھی ہم نے بنایا تو ہم نے پہلا پروجیکٹ کی اوکے کر دیا. تو ہاں یہ کھولا. ابھی چونکہ ادھر سے میں نے کاپی کی ہوئی تھی سینٹر لائن, ایڈٹ پیسٹ ٹو اوریجنل کوآرڈینیٹ کیا اور وہ سینٹر لائن ہماری ادھر یہ آ گئی. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سینٹر لائن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ادھر لے سکتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں روڈ پہ. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, روڈ پہ آتے ہیں. روڈ پہ جب بھی آپ نے ورک کرنا ہے تو یہ ایک علیحدہ پروجیکٹ روڈ کا سب پروجیکٹ بنتا ہے. فائل نیو, ابھی ہم روڈ پہ جا رہے ہیں. نیو, جی نیو پہ آئے جائیں, ایگل پوائنٹ کریں گے, روڈ کیلکولیشن کا سب پروجیکٹ ہے. نیکسٹ کریں گے. ایسے یہاں جناب اس پروجیکٹ میں ہم کتنے روڈ بنائیں گے, یہ پہلا ہمارا روڈ ہوگا. اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں ایک یہ روڈ ہے, دوسرا ادھر سے نکلنا ہے, تیسرا ادھر سے جانا ہے. کچھ چھوٹے ہیں, کوئی بڑے, سارے روڈ بنا سکتے ہیں اس پروجیکٹ میں, لیکن یہ ہمارا کیا ہوگا, پہلا پروجیکٹ ہوگا. اور اس میں ہم ڈسکرپشن دے دیتے ہیں کہ ہم کیا رکھنا چاہتے ہیں. تقریباً 3 میٹر 3 میٹر 6 میٹر میٹر روڈ. ٹھیک ہے جی, روڈ ہم جو ہے نا وہ اس کو کرتے ہیں. تو ایک منٹ, تو ادھر ہم مطلب اگر روڈ کا سینٹر لائن سے ہم 3 میٹر ایک سائڈ پر 3 میٹر مطلب یہ ہے کہ 2 میٹر ہمارا روڈ ہو جائے گا. تو 1 میٹر ہم شولڈر رکھ لیں گے. اس طرح یہ جو بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ ڈسکرپشن یہاں دے سکتے ہیں. اور پھر سب پروجیکٹ جو میٹروں میں ہے تو ٹھیک ہے, فوٹو میں ہے تو آپ یہاں سے فوٹو میں کر سکتے ہیں. انگلش ڈیفالٹ کر دیں گے, انگلش ڈیفالٹ فوٹو میں ہوتا ہے اور میٹرک میٹروں میں ہوتا ہے. آپ نیکسٹ کریں تو آپ فنش کر دیں. یہ ابھی روڈ جب اوکے کریں گے تو یہ روڈ کی کمانڈیں آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ روڈ میں ان ہو چکے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ الائنمنٹ کریں گے. الائنمنٹ سینٹر لائن ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کرو وغیرہ لگتے ہیں, جو آف سائڈ لگتے ہیں وہ چیزیں آتی ہیں. کراس سیکشن میں کراس سیکشن بنے گی, پروفائل میں پروفائل بنے گی, ٹپیکل سیکشن میں روڈ ڈیزائن ہوگا, پروسیس میں پھر وہ اس کے اوپر رن ہوگا, اور آؤٹ پٹ میں پھر ہمیں جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہمیں ملے گی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں. اگر تو ابھی یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اگر پہلے سینٹر لائن موجود ہے تو آپ اس کو کریں گے کنورٹ. کیا کریں گے, یعنی یہ اس کو ہمارے ایگل پوائنٹ کو پتہ نہیں ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, الائنمنٹ کنورٹ آبجیکٹ ٹو الائنمنٹ کر دیں گے. تو ہم اس میں اس کو یہ دیکھیں, یہ نیچے لکھا ہوا ہے سلیکٹ آبجیکٹ, اس کو سلیکٹ کریں. سلیکشن تب پوری ہوتی ہے جب رائٹ کلک کرتے ہیں. رائٹ کلک کیا, ابھی دیکھیں وہ کہتا ہے اسٹیبلش اے ڈائریکشن, کہ سمت بتائیں الائنمنٹ کی بائی پکنگ اے پوائنٹ نیئر دا بگننگ. شروع کس سائڈ سے ہے, یعنی آپ اس سائڈ سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا اس سائڈ سے شروع کریں. جس سائڈ سے شروع کریں اس سائڈ سے آپ کلک کر دیں. ہم نے ادھر کلک کر دیا. تو ابھی دیکھو اس نے کہا یہ سینٹر لائن ہے, آپ کی آر ڈی جو ہے وہ 0 سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور سے. اگر 0 سے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی جو جس آر ڈی سے شروع کریں وہ یہاں آر ڈی لکھ دیں, اس سے آگے شروع کر لے گا. آپ اپلائی کر دیں. ابھی جناب اس نے اس کو اپلائی کر کے سینٹر لائن مان لیا. اچھا, اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے, ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کلوز نہیں کر رہا. وہ اس کے جب بھی ہم کام تیزی سے کرتے ہیں اس کی پوری کارروائی کرنے سے پہلے ہم کوئی نیا فنکشن کرتے ہیں تو اس نیم اینڈ اسٹارٹنگ. اچھا جناب, ابھی پرابلم آ رہا ہے روڈ کیلک میں. تو اس کو کلوز نہیں کر رہا, تھوڑا ٹائم لگائے گا. چلو
چلو ہم اس کی کرنے تک ہم کچھ اور کر لیتے. اچھا ابھی دوسری بات یہ ہے وہ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں نا یہ جب تک یہ ڈگ ڈگی ختم نہیں ہوتی ورکنگ ہو رہی ہے. اچھا اس میں بھی ہم یہ کرتے ایک تو طریقہ کار یہ تک ہم اس کو کنورٹ کر لیا سینٹر. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ادھر پوائنٹ موجود جیسے یہ سینٹر لائن ہے یہاں سے یہاں یہ ہم ایک لائن بنا لیتے ہیں. یہ ہم نے انسرٹ ادھر سے نہیں کی جیسے میں ادھر آٹو کیڈ میں کر لیتا ہوں. یہ آٹو کیڈ میں نے کمانڈ لی یہاں وہ بھی پرابلم ہے دیکھا. اچھا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم نے اس کو کنورٹ کیا تو ہمارے پاس کیا چیز رہ گئی. ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کنورٹ کیا ایڈٹ ڈاٹا. اب اس میں دیکھیں یہ جو سینٹر لائن ہم نے کنورٹ کی تھی یہ اس کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. کہاں سے آیا ہے دوبارہ دیکھیں. پہلے ہم نے کنورٹ آبجیکٹ یہاں سے کیا تھا اس میں کنورشن ہو گئی. اب ایڈٹ ڈاٹا میں دیکھیں تو یہ آ گیا. اس میں بتایا بگننگ آف پوائنٹ 0+0 ہے. ناردنگ اس پوائنٹ کے یہ ہیں ایسٹنگ یہ ہیں اور آگے جو بیرنگ جاری وہ یہ ہے فاصلہ اتنا ہے. اس سے آگے دوسرا پوائنٹ تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ہے. تو یہ 9 پوائنٹ اور آخری آپ کا 10واں پوائنٹ جو ہے اینڈ پوائنٹ ہو گیا. اس پہ اس نے یہ چیزیں دے دی. اینڈ پوائنٹ پہ چونکہ ختم ہو گیا اس سے آگے بیرنگ اور فاصلہ نہیں ہے تو ادھر ہی پھر ہم کرو بھی لگائیں گے. چلے ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کنورٹ کرتے ہیں. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہم یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو اریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ اریز ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں لائن کی کمانڈ لی. ٹھیک ہے ہمارے پاس ادھر ہمیں پوائنٹ کا پتہ ہے جی فلاں فلاں پوائنٹ ہے اس نے آن کریں اور ادھر سے آپ یہ نوڈ آن کر دیں. اچھا آلریڈی یہ پوائنٹ ہے جناب پہلا آپ کا پوائنٹ ہے یہ. دوسرا پوائنٹ آپ کہتے ہیں جناب وہ مجھے میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا اس کے بعد جناب آپ روڈ کو لے کر جانا چاہتے ہیں ادھر لے کر جانا چاہتے ہیں. ادھر سے آپ اس کو جو ہے نا ادھر لے کر آتے ہیں. ادھر سے آپ اس کو ادھر فری ہینڈ اگر لگانا چاہتے ہیں لیکن فری ہینڈ یاد رکھیں پوائنٹ آپ کا آپ کے جو وہ ہے نا روڈ کی جو سرفیس اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے ادھر ہے. یہاں سے آپ کہتے ہیں جناب ہمارا پوائنٹ ہے جناب یہ ہے کیونکہ ادھر پوائنٹ کافی جو ہے نا وہ مس ہوئے ہیں یہ ہے. اس طرح آپ ادھر آ جاتے ہیں یہ فری ہینڈ آپ لگا رہے ہیں ایسا اور یہاں سے آپ اس کو ادھر آ کر ختم کر دیتے ہیں. اب یہ لائن اس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی لائن کو کنورٹ کروں. اس کو بھی آپ اس طرح الائنمنٹ کنورٹ آبجیکٹ کریں گے. اس لائن کو سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے وہی بگننگ والی سائڈ پہ کلک کریں گے. یہ کلک کیا اور آپ نے اپلائی کر دیا. اس کو بھی اس نے سینٹر لائن بنا دیا. اچھا اب یہ جناب تیز ہو گئی. ابھی آپ پوائنٹ ایڈٹ ڈاٹا اس میں جائیں. اس میں ابھی یہ جو لائن ابھی لگائی اس کا پورا ڈاٹا آ گیا ہمارے پاس. اس میں ہم نے کتنے پوائنٹ تھے اس میں بھی 8 پوائنٹ تھے اور 9 نمبر پوائنٹ کے اوپر جا کر اینڈ ہوئی ہے. تو یہ پورا اسٹیشن آر ڈی جو ہوتی ہے ناردنگ ایسٹنگ ان کے کوآرڈینیٹ ہو گئے اینگل اور فاصلہ بیرنگ اس نے چیزیں دے دی. اس کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو تھی دونوں تینوں چیزیں آپ اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کو بھی ہم یس اریز کر دیتے ہیں یہ بھی ختم ہو گیا. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگل پوائنٹ کے اندر خود بخود لائن لگانے آپ کنورٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے ہم ایگل پوائنٹ کے اندر لگانا چاہتے ہیں. اچھا چلیے اس کا دیکھتے ہیں الائنمنٹ ایڈٹ ڈاٹا. اب ایڈٹ ڈاٹا میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے سارے بالکل خالی ہے. تو آپ کریں گے نیو پی آئی پوائنٹ آف انٹرسیکشن. اچھا اس سے ادھر ناردنگ کو اس نے کوآرڈینیٹ دے دیں اگر آپ کے پاس کوآرڈینیٹ ہیں. کوآرڈینیٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اندر دوسری اگر کوآرڈینیٹ دیتے جائیں اپلائی کرتے جائیں دیتے جائیں اپلائی کرتے جائیں. اگر آپ کے پاس پوائنٹ نہیں ہے اس طرح تو ہم نے اس کے اندر سلیکشن کرنی ہے تو پھر یہاں سے آئیں آپ یہ سلیکشن کیڈ سلیکشن بٹن ہے اس کو کریں اور یہاں سے آ کر کسی نوڈ کو کلک کر دیں. اب اس کے کوآرڈینیٹ اس نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں تو یہ پہلا پوائنٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں پیچھے اس کے اسٹنگ نارد اس نے لے لیا. ٹھیک ہے ابھی دوبارہ پھر اس کو کلک کریں اور نیکسٹ پوائنٹ پہ چلے جائیں. ادھر میں کہتا ہوں جو نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے. اب یہ دیکھیں اس دوسرے پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ اس نے خود پک کر لیے. آپ اپلائی کریں گے ایک تو یہاں سے لائن لگ جائے گی دوسرا ادھر ڈاٹا بھی آ جائے گا. اپلائی کریں یہ دیکھا لائن بھی لگ گئی یہ لائن پیچھے سے لگ گئی اور آگے یہ جو ہے اس کا ڈاٹا دے دیجیے اینڈ پوائنٹ. پھر آپ اس کو کریں اور آپ آگے آ جائیں. میں ادھر فری ہینڈ کرتا ہوں جی
یہ اس پوائنٹ کے جہاں فری ہینڈ اس کوآرڈینیٹ اٹھائے اور اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے. پھر ادھر تو یہ ابھی جو کام ہو رہا ہے یہ اگر پوائنٹ ہے تب بھی ابھی آپ کسی پوائنٹ کو فکس نہیں کرنا چاہتے. ابھی فکس کی میں آپ کو کاروائی بتا دوں. فکس پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پہلا اور آخری پوائنٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پوائنٹ اور آخری جو ہمارا اس کو فکس رکھیں, باقیوں کو آپ فکس ختم کر دیں. فکس اور نا فکس کا کیا, فکس آف کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پوائنٹ فکس رکھتے ہیں تو اگر یہ پوائنٹ آپ کا فکس ہے تو جب کرو لگے گا تو کرو ادھر روڈ گھوم جائے گی, لیکن یہ بھی آپ کا جو ہے نا وہ ٹیاں اور پوائنٹ یہ موجود رہے گا. اور اگر فکس آف ہوتا ہے تو وہ جب روڈ گھوم جائے گی تو یہ نشان بھی ادھر سے ختم ہو جائے گا. اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے جی, ساتھ روڈ لگ جائے. پھر آگے آئیں. اچھا جناب, پھر آپ نئے اور ایڈ سیٹنگ بٹن پہ آئیں. ٹھیک ہے, جدھر آپ روڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کو اپلائی کرتے جائیں. پھر آپ ایڈ سیٹنگ پہ جائیں, پھر اگلے پوائنٹ پہ جائیں. ٹھیک, اور اپلائی کرتے جائیں. دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے پھر ایڈ سیٹنگ پہ آئیں تو آپ اپلائی کرتے جائیں. ٹھیک ہے, پھر ایڈ سیٹنگ کو پکڑیں. ٹھیک ہے, جدھر آپ اس کو اپلائی کریں. اپلائی کرنے کے بعد ایڈ سیٹنگ پہ جائیں. ٹھیک ہے, اپلائی کر دیں. پھر ایڈ سیٹنگ اپنا اس میں پک بٹن پہ جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو ادھر آ کر اینڈ کر دیں, اپلائی کر دیں. اچھا ابھی دیکھیں جناب, یہ ہمارے پاس ابھی بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک آپشن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ چینجنگ, جیسے دیکھیں یہ میں نے دیکھا کہ یہاں سے تو ہمارا ڈاٹا ہماری روڈ ادھر ہونی چاہیے تھی, یہ بہت بیر ہوگی, ادھر ہمیں کراس سیکشن نہیں ملے گی. تو میں اس کو کیا پکڑتا ہوں, ایسے پکڑتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو امینڈمنٹ کروں گا کہیں ایسی جگہ پہ لاؤں گا تو یہ ایک آپشن خود بخود کھولے گا. یہ دیکھیں آپشن کھول گیا. یہ سکارچن گرافک اینڈ ڈاٹا. ابھی وہ پوچھ رہے اپ ڈیٹ گرافک. اپ ڈیٹ گرافک سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے لینڈ چینج, گرافک لائنیں ہوتی ہیں نا, ان کو چینج کیا واپس اپ ڈیٹ اپنی جگہ پہ رکھ دوں, واپس اسی جگہ پہ کر دے گا. اور اپ ڈیٹ ڈاٹا سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے لینڈ چینج کی ہے اس کے حساب سے ڈاٹا میں امپروو کروں. میں کہتا ہوں اپ ڈیٹ ڈاٹا. ابھی یہاں سے بھی دیکھنا وہ ڈاٹا چینج ہوگا, اپ ڈیٹ ڈاٹا. یہ دیکھا ادھر اس کے کوآرڈینیٹ چینج ہوگا اور لینڈ بھی چینج ہوگی, ڈاٹا بھی چینج ہوگا. تو ایگل پوائنٹ میں یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی کچھ چینجنگ کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ بعض ہوتا ہے یہ لین غلطی سے چینج ہوگی. جیسے میں نے اس کو کرنا تھا, یہ مجھ سے غلطی سے ادھر چلا گیا. ابھی پھر میں اپ ڈیٹ گراف کروں گا تو لین ادھر سے واپس اپنی جگہ پہ چھوڑے گا. یہ دیکھا اپنی جگہ پہ اس نے چھوڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے اپ ڈیٹ گرافک اینڈ ڈاٹا. تو اس طرح آپ کوآرڈینیٹ سے آٹو کیڈ میں لائن لگا کے کنورٹ کر سکتے ہیں, کہیں سے کاپی کر کنورٹ کر سکتے ہیں, اور ایگل پوائنٹ کے اندر نیو پی آئی کی مدد سے اس بٹن کی مدد سے آپ اپنا ڈاٹا ادھر انسرٹ کر. جب آپ کلک کرتے جاتے ہیں بیرنگ اور فاصلے کو خود نکالتا جاتا ہے. تو یہاں تک تھا الائنمنٹ کا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے کرو. ٹھیک ہے, ابھی بات غور سے سمجھنی ہے. کرو ڈاٹا یہ ہم نے کیا, کہاں سے آیا یہ دوبارہ دیکھیں, الائنمنٹ, ایڈٹ ڈاٹا اور کرو ڈاٹا. یہ کرو جی آپشن آ گیا. یہ ہمارا پہلا کرو ہے یہ. اچھا کرو جب ہم لگاتے ہیں تو اس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے, دو تین چیزیں بڑے ضروری ہوتی ہیں. ایک اس میں ہوتی ہے سپیڈ, کہ کس سپیڈ سے گاڑی آپ نے گزارنی ہے. تو اس سپیڈ سے گزارنے کے لیے پھر اسی حساب سے ہمیں ریڈیس رکھنا پڑتا ہے. اچھا پھر ایک ہی سپیڈ کے اوپر گزارنے کے لیے ریڈیس بھی کم و بیش تھوڑا ہو سکتے ہیں, لیکن پھر فرق کس پہ پڑے گا, سپر ایلیویشن پہ. اگر آپ کرو کا جو ریڈیس ہے وہ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے سپر ایلیویشن اتنا کم ہوتا جائے گا ایک سپیڈ کے اوپر. اور اگر آپ کرو کا جو کرو کا ریڈیس ہے وہ کم کرتے جائیں گے تو سپر ایلیویشن آپ کو بہت زیادہ کرنے پڑے گی, تب وہ سپیڈ برقرار رکھے گی, ورنہ سپیڈ آپ کی گاڑی کی ڈاؤن ہو جائے گی. تو اگر آپ نے سپیڈ کرو اور سپر ایلیویشن کے حساب سے کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے, یہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے ہارزونٹل سپیڈ ٹیبل سے. یہ ایک ہارزونٹل سپیڈ ٹیبل کھل گیا. اس میں آپ دیکھیں کہ 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 تک یہ آشٹو کے 10% میکسیمم ایلیویشن والے 2% کراؤن والے ہیں. ہمارا بھی 2% کراؤن ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو پاکستان میں روڈ چل رہا ہے وہ 9 سپریل میں ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ 2% کراؤن سے مراد یہ ہے کہ سینٹر سے اوپر ہوتی ہے اور دونوں سائڈوں پر -2% سلوپ جاتے ہیں, یہ کراؤن ہوتے ہیں. تو ہم یہاں سے ان میں سے ایک لینی ہے, ہم 10%, 8% تک میکسیمم سپر ایلیویشن کرتے ہیں. 8% والا ایک آپ ٹیبل لے لیں
اس کو آپ کھولیں، اس میں بھی 120 کی سپیڈ ہے، یعنی موٹر پہ بھی اگر آپ نے ڈیزائن کرنی ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 30 کی سپیڈ سے گاڑی گزارنی ہے تو کم از کم ریڈیس آپ کا 30 ہونا چاہیے، 30 ریڈیس ہوگا تو 8% سپر ایلیویشن ہوگی۔ اور اگر آپ اسی سپیڈ پہ جو ہے نا 500 ریڈیس ملتا ہے تو سپر ایلیویشن لگانے کی پھر ضرورت نہیں، پھر سپر ایلیویشن 0 ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 150 ملتا ہے تو آپ کو 3.8 سپر ایلیویشن لگانی پڑے گی۔ سپیڈ 30 پہ، 40 پہ چینج ہو جاتی ہے، 60 پہ چینج، 60 ہے ابھی، اس پہ سپر ایلیویشن 130 میٹر کا ریڈیس آپ کا ہو تب 8% سپر ایلیویشن ہے 60 کی سپیڈ سے۔ اور اگر آپ نے 2% سپر ایلیویشن رکھنی ہے تو 1400 میٹر کا ریڈیس آپ کا ہونا چاہیے، 1400 میٹر ریڈیس ہو، 2% سپر ایلیویشن ہو، یا 1500 ہو جائے تو سپر ایلیویشن کی پھر ضرورت ہی نہیں، 1.5 کلومیٹر کا ریڈیس لگا لیں، اور 60 کی سپیڈ سے آپ گاڑی گزاریں، آپ کو سپر ایلیویشن کی ضرورت نہیں۔ یہ 3 چیزیں، ایک یہ میکسیمم سپر ایلیویشن، ریڈیس اور سپیڈ، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے دیکھیں نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں ڈیمینشن کتنی ہے ٹوٹل۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں ادھر سے لے کر ادھر تک ٹوٹل ڈیمینشن ہے، ایک سیکنڈ ہے، یہ ڈیمینشن لائن میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک جو ٹوٹل ہے یہ ہے 43 میٹر، تو ٹوٹل لینتھ ہے ہماری ادھر سے یہاں سے۔ تو 43 میٹر میں ہم کیا کر سکتے ہیں، 43 میٹر میں ایک ریڈیس ادھر سے بھی گھومنا ہے، اور کرو ایک ادھر سے گھومنا ہے، تو 20-10 یعنی 10-15 میٹر تک ہم جو ہے نا وہ ہماری ٹی ہو سکتی ہے، ٹی 10-15 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں ہمارے یہ سپیڈ والا نظام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ لین بہت چھوٹی ہے اور روڈ بہت تنگ ہے، یعنی گلیوں کی جو روڈ ہوتی ہے نا اس طرح کی ہے، اس لیے۔ لیکن اگر آپ نے بڑی اور رورل روڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سپیڈ اور یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور میکسیمم سپر ایلیویشن، میکسیمم سپر ایلیویشن جب آپ نے رن کریں تو اس کے لیے پھر آپ ٹی آر، ایکس، وائی، ایس آر، یہ سپر یہ پیرامیٹر آپ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ سپر ایلیویشن کا سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹی آر کون سی ہوتی ہے۔ ٹی آر اور ایس آر میں جو فرق ہوتا ہے، ٹی آر وہ فاصلہ ہوتا ہے جس میں یہ جو روڈ آپ کی 2% کراؤن ہوتا ہے مائنس میں، تو یہ آپ کی 2% اٹھ کر 0 پہ چلی جاتی ہے، یعنی ٹینجنٹ رن آؤٹ، یعنی ٹینجنٹ رن آف ہو جاتی ہے، ٹینجنٹ جو ہے وہ ختم ہو کر ایک سائڈ پہ روڈ آپ کی مائنس میں رہ جاتی ہے اور دوسری سائڈ پہ برابر 0 پہ آ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں اتنے فاصلے کو ٹی آر۔ اور ایس آر جہاں سے 0 سے سپر ایلیویشن شروع ہوتی ہے اور اوپر میکسیمم سپر ایلیویشن تک جاتی ہے، یہ جو جتنا فاصلہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ایس آر، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان پھر ایکس اور وائی پوائنٹ آتے ہیں، وہ اگر کبھی سپر ایلیویشن کی بات آئی تو اس میں انشاءاللہ چلے میں آپ کو یہیں سپر ایلیویشن بھی یہاں بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ دیکھیں جناب، ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں، روڈ کی جو ہم کرتے ہیں یہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں غور سے، اور یہ ایسے ہماری روڈ ہوتی ہے، یہ 2% ادھر ہوتی ہے اور 2% ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایک دیکھیں، ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں، ایک سیکنڈ چلے اس کو میں موو کروا لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ادھر ہی اس سبق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو یہیں یہ بھی چیز چلی جائے۔ ابھی یہ اچھا، اب اسی کو دیکھیں آپ، ایک تو یہ بات یہاں ہو گئی -2% اور -2%، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ادھر تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، -2%، تو اس کو جناب دے دیں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ہماری روڈ ایک چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں تو تقریباً یہ اس کی ہوتی ہے، اور ایک سائڈ پہ ادھر بھی ہے، اچھا یہ ہماری روڈ ہے۔ اچھا، اس سے جب روڈ آگے چلتی ہے تو ہم اس کو چلو کاپی کر لیتے ہیں، کاپی میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے گی۔ اچھا، کنٹرول بھی ادھر لگاتے ہیں، اس سے آگے پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پہ یہ جو -2 ہے یہ لائن ادھر سے اٹھتی ہے اور ادھر آ جاتی ہے بالکل اس کے ساتھ ایسے،
ٹھیک ہے، یعنی اس سائڈ سے آپ سفر ایلیویشن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ ادھر ہو جاتی ہے 0 0. ٹھیک ہے جی، اس جگہ پہ آپ اس کو آ کر یہ 0 0 سفر ایلیویشن ہوگی اور اس سائڈ پہ -2 رہتی ہے. اس پوائنٹ کو آپ کیا بولتے ہیں، اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں جناب والا، ایک منٹ میں پہلے لگا دوں. اچھا کنٹرول، اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں ایکس، اس پوائنٹ کو ایکس بولا جاتا ہے. یہ جو ایکس تک ہے ادھر آپ کو بتا دوں، یہ ایکس یعنی 14 میٹر فاصلہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس میں یہ ایکس ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ اگر آپ اسے کریں کنٹرول سے پوری اس لائن کو کر لیں، تھوڑا سا اوپر لے چلتے ہیں اس کو، ادھر میں لگاتا ہوں یہاں تھوڑے سے آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گی کہ ابھی یہ 0 0 پہ تھی، پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ اٹھتی ہے اور بالکل اس لائن میں آ جاتی ہے. یہ جو پیچھے والی یہ لائن یہ بالکل ایک لائن میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر آ کر اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے جناب والا، اس کو ادھر رکھتا ہوں اور یہ ہو جاتی ہے +2%، یہ ہوتی ہے یہ لائن. اچھا اس کو آپ اس پوائنٹ کو آپ بولتے ہیں کیا، اس کو ہم بولتے ہیں وائی. ٹھیک، یہ وائی پوائنٹ ہو گیا. یہ جو وائی پوائنٹ آپ کا یہ ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا فاصلہ 14 میٹر ہے تو یہ 28 پہ بھائی، یہ جتنا یہاں سے 2% اٹھی ہے، یہ -2 سے 0 تک گیا، اتنا ہی فاصلہ 0 سے 2 تک یہ برابر ہوتا ہے، برابر فاصلہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں. ادھر بھی آپ دیکھیں تو یہ TR 36 ہے، 14 اور 28، یعنی یہاں سے 14 اور یہاں سے یہاں تک ٹوٹل ہو گیا 28 میٹر تک وائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی، اچھا ایک سیکنڈ، اچھا اس سے آگے پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو نا آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک وہ وقت آتا ہے، آپ کی سپر ایلیویشن کتنی ہے، 4.7%، 4.7% ہے. تو یہاں پہ روڈ ایسے ہو جاتی ہے ایسے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کنٹرول سے ایک سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا 4.7% یہ ہو جائے گا، اور ادھر ہو جائے گا -4.7 -4.7 یہ جناب 7. تو اب یہ ہے کہ یہاں درمیان میں اس جگہ پہ ادھر ایک پوائنٹ آتا ہے، اس کو آپ جیسے دیکھیں ایک منٹ فارمیٹ میں تھوڑا سا پوائنٹ اسٹائل بڑا کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے ٹی سی، ٹی سی بھی بولتے ہیں اس کو اور پی سی بھی بولتے ہیں. ٹینجنٹ ٹو کرو ہوتا ہے، پی ٹی او تو پوائنٹ ٹو کرو ہوتا ہے، یہ پوائنٹ ٹو کرو ہے. ٹھیک، یہ درمیان میں کہیں آگا. ابھی جناب والا آپ یہ دیکھیں، یہ جو ڈیمینشن ہے نا آپ کی، ایک منٹ، یہاں سے لے کر ادھر تک یہ جو ڈیمینشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ جو ریڈ کلر میں شو کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں ٹی آر. ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کر آگے تک یہ آخری اس پوائنٹ تک ہے. ایک اگر آپ میڈ پوائنٹ آن کرتے ہیں تاکہ ادھر لائن لگے، یہاں تھا. یہ جو لائن ہے جس کو آپ یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ یلو کلر میں ہوتی ہے، یہ ٹی آر یہ ایف آر ہے. تو اگر آپ یہ ہو گیا، اس کو آپ بولتے ہیں ٹی آر بول لیتے ہیں، اور اس کو یہ جو آگے ہے اس کو بولتے ہیں آپ ایس آر. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ ٹی آر اور ایس آر یہ دو فاصلے ہیں. جتنی ٹی آر ہوگی ایس آر کے اندر سے اتنا ہی فاصلہ یہ وائی کے لیے، وائی سے آگے پھر آپ کا یہ پوائنٹ آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے. اس طرح اس کو اے بی سی ڈی اور ای پوائنٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں. ٹوٹل 36 میٹر ٹی آر ہے. ٹی آر کتنا ہے 36 اور اس میں 60 میں. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 14-28 ایسا. اچھا یہ جو ٹوٹل فاصلہ ہے یہاں ایک
آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے لے کر اس پوائنٹ سے یہ ٹی آر اور یہ ایس آر ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہے کہ بعض جو کمپنیاں ہیں وہ اس طرح لکھتی ہیں یہاں سے لے کر اس پوائنٹ سے ٹی سی تک ٹی آر بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایکس سے لے کر آخری پوائنٹ تک جس کو ایس آر بھی بولتے ہیں. ان کا جو ہے نا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے لے کر اس پوائنٹ سے جتنا آپ کا یہ ٹی سی ہے ایسے تک ادھر تک ایسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے آپ کا ٹی آر ادھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں ابھی میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں. یہ دیکھو 14 یہ شامل کیا یہاں سے یہاں تک 14 یہ 28 اور باقی ڈال کے انہوں نے 36 28 اور 8. اس کا مطلب انہوں نے یہ کیا کہ اس پوائنٹ سے 8 میٹر آگے آپ کی ٹی سی ہے، ٹھیک ہے. اور 33 ایس آر دیکھیں جناب انہوں نے کیا کیا 14 یہ اور 8 یہ 14 اور 8 ہو گیا 22 اور 11 میٹر یہاں سے آگے آپ کا آخری پوائنٹ آ جائے گا. وہ ٹی آر ادھر سے وہ لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے لے کر یہ ٹی آر تو خیر وہی ان کا بھی یہی ترتیب ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 33. ابھی دیکھیں پھر اس کی ڈیمینشن کیا ہوگی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 33 ہے اور 33 اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس پوائنٹ تک انہوں نے 28 36 بھر کے کیا ہے. تو یہ 36 میں سے 14 آپ کا ٹی آر ہے یہ ایکس تک پوائنٹ ہے، پھر 14 وائی تک 28 اور 7 آپ کا آگے انہوں نے بتایا. یہ انہوں نے ڈیمینشن کر دی. ویسے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہماری یہ لینتھ ہوتی ہے ٹی آر اور ایس آر، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل جو ہمارے پاس لینتھ ہوتی ہے اصل طریقہ کار یہ ٹی آر تو یہ ہے اور ایس آر یہ ہے. جب آپ روڈ کے لیے نکالتے ہیں تو وہ فارمولے نکالتے ہیں تو ان فارمولوں کی مدد سے جب آپ ٹی آر نکالتے ہیں وہ یہ نکلتی ہے، اس میں ٹینجنٹ رن آف ہوتا ہے، اور ایس آر یہ ہے. دونوں کو کریں جمع جتنی اس کی بنتی ہے لینتھ وہ پھر اس حساب سے نہیں آئے گی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے نہیں آئے گی، وہ علیحدہ آئے گی. اس کی جتنی لینتھ بنتی ہے اس کے آپ 3 حصے کریں، ٹھیک ہے. 3 حصوں میں ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ اس پوائنٹ سے آگے ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور اس کے 2 حصے جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کر پیچھے آ جائیں گے اتنے، ٹھیک ہے. یہ ٹی سی جو آپ کیا وہ اس جگہ پہ ٹی سی آ جائے گی، یعنی پی سی بھی آپ بولتے ہیں ٹی سی بھی بولتے ہیں. تو اگر فرض کیا آپ کے پاس آ گیا ایس آر اور ٹی آر ملا کے 60 میٹر آ گیا تو آپ نے اپنے جو وہ پوائنٹ جہاں سے کرو شروع ادھر کھڑے ہونا ہے وہاں سے 20 میٹر آپ نے آگے ایک پوائنٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے، کرو کے اوپر بالکل پیمائش کر کے. تو یہ پوائنٹ آپ کا وہ ہوگا جہاں پر آپ کی میکسیمم سپر ایلیویشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس سے 40 میٹر آپ نے پیچھے رہنا ہے، پیچھے کی لائن لگانی ہے. جب پیچھے لگائیں گے تو یہاں سے پھر آپ جتنی ٹی آ رہا ہے وہ لگائیں گے پوائنٹ، پھر اسی کے برابر ایک پوائنٹ اور بھی لگا دیں گے وائی والا، باقی جو بچ جائے گی وہ جگہ ہے. تو اس طرح یہ جو پوائنٹ ہے 0 یہاں سے ادھر آ کر 2% جو ہے نا ایکس تک آپ کی آف ہو جائے گی، پھر یہاں پر 2 پلس ہو جائے گی، پھر یہاں سے اسی حساب سے ریشو بڑھتا آپ کا جو ہے نا وہ ادھر تک سپر ایلیویشن ہوگی. اور اگر آپ کرو پہ دیکھیں تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح بنے گی. یہ دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کا کرو شروع ہو رہا ہے، یہ یہاں سے کرو تو آپ کیا ہوتا ہے اس ادھر سے پیچھے آپ کی ایسے روڈ آ رہی ہے، یہ روڈ آ رہی ہے. اچھا ابھی آپ کی سپر ایلیویشن ہے بالفرض اس کو 40 ہے 60 ہے تو آپ یہ کرتے ہیں یہاں سے آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا اس کو کلر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں سے آپ کا کرو شروع، آپ تھوڑا سا میں سائڈ پہ رکھ دوں تو آپ کو نظر آئے. ادھر سے میں نے 40 میٹر اس کے پیچھے لائن لگا دی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر 20 جو ہے نا وہ میٹر ہے اسی پوائنٹ سے میں نے 20 میٹر آگے یہ جتنا میرا بنتا تھا وہ میں نے یہ لگا دیا، ٹھیک ہے، یہ لگا دیا. ابھی یہ تو ہو گیا خبر. ابھی میں نے صرف یہ دیکھا 60 میٹر میری پوری ہوگی. 60 میٹر جو ٹی آر اور ایکس آر تھی اس میں سے کرو کے اندر ایک حصہ لگ گیا، یہ جو ایک حصہ ہے اس کو آپ تھوڑا سا لائن ویٹ میں موٹا بھی کر سکتے ہیں. چلو اس میں اچھا اس کو آپ یہاں سے لائن ویٹ دے دیتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا موٹا بھی کر لیتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا کلر اور دینے دیتے ہیں کہ ایک حصہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا ایک حصہ آپ کا کرو کے اندر اور 2 حصے آپ کے پیچھے، یعنی 40 اور 20 60. تو اس میں ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے لے کر اس جگہ پر آپ کا یہ وہ جگہ ہے. اگر آپ اس کو موو کروا لیں تو اس جگہ پر آپ کی جو ہے نا وہ چیز آنی چاہیے. اس جگہ پر آپ کی پوزیشن یہ بنتی ہے.
یہ روڈ. اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, اس جگہ پہ آئیں, یہ وہ جگہ آ جائے گی جہاں آپ کا ایسا آ جائے گا, ٹھیک. وہ بہت اوپر چلا گیا. نیئرسٹ کا آپشن آپ کے پاس ہوگا, تو نیئرسٹ ادھر, تو یہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. اچھا, تو یہ بولنا نہیں. اچھا, یہ وہ آپشن پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا جس کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ پوائنٹ ٹی آر جتنی ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں یہ جو فالتو چیزیں ہیں یہ وہ میں ختم کر دیتا ہوں. تو یہاں پر آپ کا ایکس پوائنٹ آپ کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں, اوپر والا ادھر سے پکڑ لیتے ہیں اس کو. یہ وائی پوائنٹ جدھر آ کر ہمارے سپر ایلیویشن 2% تک ہو جانی تھی, اس کو ادھر سے پکڑا, تو یہ پوائنٹ ہمارا آ جائے گا ادھر کہیں جو ہے نا, ادھر ہمارا آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ادھر رکھ لیتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا اور موو کروا کے اوپر کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی ترتیب بنتی ہے کہ یہاں سے آپ کا شروع ہوگا, یہ ایکس پوائنٹ ہے آپ کا, ٹی آر آ جائے گی, پھر اتنی آپ کی وائی بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد یہ ٹی سی پوائنٹ آئے گا, اور اس سے آگے جو ہے نا آپ کا میکسیمم سپر ایلیویشن جو ہے وہ اس مقام پر آ کر آپ کی میکسیمم سپر ایلیویشن اس مقام پر آپ کے آ جائے گی, جو آخری پوائنٹ ہے یہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی سپر ایلیویشن ادھر لگ گئی. ابھی جب آپ کی سپر ایلیویشن ادھر لگتی ہے, اس کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ آف کرتا ہوں. اچھا, تو یہ سپر ایلیویشن بالکل اسی طرح اس سائڈ پہ بھی لگے گی, ٹھیک ہے. ادھر بھی آپ کا اسی کے برابر اس پوائنٹ سے اوپر آئے گا, ہے, اور یہاں سے آ کر آپ یہاں آپ کی سپر ایلیویشن میکسیمم سپر ایلیویشن آ جائے گی, ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح آپ کی جو ہے نا یہ ادھر لینتھ جو ہے نا آ جائے گی. تو یہاں سے لے کر یہ جتنا ایریا آپ کو بنتا ہے, یہاں پر آپ کی 4.7 کے حساب سے جو میکسیمم سپر ایلیویشن وہی چلے گی ادھر. یہاں سے آ کر پھر اسی ریشو سے کم ہوتے ہوتے واپس اس روڈ کے اوپر آ کر ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ کنسیپٹ تھا سپر ایلیویشن کا, جو میں نے کہا چلو آپ کو ادھر بتا دوں, کیونکہ شاید پھر علیحدہ سے اس کو ڈسکس نہ کیا جا سکے, ٹھیک. تو پھر ہم فارمیٹ میں جاتے ہیں, پوائنٹ اسٹائل, اور اس کو آف کر دیتے ہیں. تو یہاں سے پھر ابھی ہم کرو کا پھر دوبارہ سے کرو کے اوپر آتے ہیں اور کرو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. امید آپ کافی چیز سمجھ چکے ہوں گے. تو ابھی ہم دوبارہ جو ہے اس پہ کرو پہ آتے ہیں. تو کرو کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی کہ کرو ڈیٹا, اس میں ہاریزونٹل سپیڈ ٹیبل سے ہمیں کیا کیا مدد مل سکتی ہے, اور اس میں پھر ٹی آر, ایکس, وائی اور ایس آر کیا چیز ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کو ڈسکشن کرا دی. تو ابھی ہم آتے ہیں جناب. ابھی چونکہ ہمارا کرو کی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹی بہت کم ہے, تو یہاں اس سافٹ ویئر کے اندر آپ کو سہولت یہ ہے کہ آپ چاہے تو ڈگری آف کرو دے دیں, چاہے تو ٹی دے دیں, آر, ایل, سی, کوئی ایک چیز آپ دے دیں, باقی چیزیں یہ خود اٹھا لے گا. ہمارے پاس سب سے آسان آپشن ہے ٹی والا, ہے. تو ہم ٹی دیتے ہیں اس کو جناب تقریباً 10 میٹر کی, ہے, یا 10 سے زیادہ 15 ہم دے سکتے ہیں, سے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جگہ نہیں ہے. 15 دی, اور میں نے صرف ایسے کلک کیا تو باقی ڈیٹا اس نے خود اٹھا لیا سارا. یہ دیکھیے اس نے کرو بھی لگا گیا, ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اس کا ریڈیس بھی پتہ چل گیا, ریڈیس کتنا 18 شریک کچھ تھا, ڈی اے, ڈی سی, اور سارے جو ایل سی, ساری چیزیں آ گئی. ادھر دیکھیں اور کیا آپشن ہمارے پاس, بی سی, بگننگ آف کرو اسٹیشن, کہ 0+0 30.13 سے آپ کا کرو شروع ہو رہا ہے. یہ کون سی جگہ بنتی ہے, یہ جگہ بنتی ہے, یہ والی جگہ بنتی ہے. اچھا, اینڈ اسٹیشن, اس کا بھی اس نے جو ہے نا آر ڈی بتا دی. اچھا, پھر یہ ہے پی سی پوائنٹ جو ہے نا پوائنٹ ٹو کرو, یہ پہلا پوائنٹ, اس کے کوآرڈینیٹ دے دیے. پی آئی, یہ جو اوپر پی آئی اس کے کوآرڈینیٹ ہیں. پی ٹی جہاں پوائنٹ ٹو کرو مارا یہ اس پوائنٹ کوآرڈینیٹ, اور آر پی ادھر جو پوائنٹ سینٹر پوائنٹ بنتا ہے اس کا, جہاں سے یہ ریڈیس گھوما ہے, اس آر پی کے بھی اس کوآرڈینیٹ دے دیے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. ابھی ہم یہاں سے نیکسٹ پی آئی پہ جاتے ہیں. یہاں بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں ٹی, تقریباً وہی 15 کو, تقریباً 15 سے بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ آگے یہ لینتھ کم ہے. ہم 10 دیتے ہیں اور اس کو کلک کر دیتے ہیں, 10% کرو لگا دیا. اس کے بعد اگلے پہ نیکسٹ پہ کرو پہ جاتے ہیں, اس پہ بھی ہم ٹی دے دیتے ہیں اس کو 10 اور انٹر کر دیتے ہیں, وہ بھی کرو لگ گیا. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے فوراً لگتے جا رہے ہیں کرو. اس پہ تھوڑی سی ٹی ہم بڑی کر دیتے ہیں, ہمارے پاس گنجائش ہے, ہم اس کو ٹی تقریباً 20 دے دیتے ہیں. دیکھتے ہیں 20 سے کیا ہوا ہے,
وہ ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے جتنی ٹی دیں گے کرو ہوگا یہ نیچے کی طرف چلا جائے, آپ کا ایریا یا آپ کی کوئی ڈیٹیل درمیان میں نہیں آنی چاہیے ہیں. اچھا اس کے بعد جناب ہم نیکسٹ پہ پھر جاتے ہیں, اور ادھر بھی ہم اس کو ٹی دے دیتے ہیں, ذرا تھوڑی دے دیتے ہیں ٹی, اس کو دیتے ہیں 15. کرو لگ گیا, یہ کرو دیکھ اندر کی طرف آ گیا ہے. اگر ہم اسی کو دوبارہ 10 دے دیتے ہیں تو یہ خود بخود ادھر ہی ایڈجسٹنگ کر لے گا واپس ہے آ گیا. اس کو بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم بیک جاتے ہیں, اور اس کی 20 کی جگہ پہ اس کو ہم 10 یہ اس طرح کر دیتے ہیں, تو یہ بھی واپس اپنی جگہ پہ ایسے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں جو ہے نا وہ ایگل پوائنٹ میں یہ کافی سہولتیں موجود ہیں, تو ہمیں ان سہولتوں سے ایک تو سیکھنا بھی چاہیے, جس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اب یہ کرو ہے اس کی بھی یہ تھوڑی رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ پھر نیچے کی طرف وہ ہمارے ایریے سے نکل جائے گا. یہ پھر وہ آگے والا ہے, اس کے اوپر بھی ہم ٹی تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ٹی بڑی رکھیں گے تو یہ ریڈیس ادھر سے گھوم کے کرو نیچے چلا جائے گا. ہمارا ڈاٹا جو ہم نے ڈاٹا پڑھا اس سے باہر, تو ہم ادھر تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتے ہیں 10 اور 5 15. ٹھیک ہے, یہ آ گیا. ابھی ایک ہمارے پاس ایک یہ آخری کرو رہ گیا, اس کے اوپر ہمارے پاس ٹی کی کافی گنجائش ہے. ہم ٹی تھوڑی سی ادھر بڑی کر دیتے ہیں, 30 کے قریب دیکھتے ہیں اگر کرو اس کے اندر رہ گیا, لیکن کرو زیادہ سائڈ پہ نکل گیا. جب نکل گیا تو ہم اس کو پھر تھوڑا سا کم کرتے ہیں تاکہ کرو لگنے کے بعد لین جو ہے وہ ایریے میں رہے, ورنہ ہماری کراس سیکشن جو ہوتی ہیں وہ ادھر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں. یہاں بھی ہماری کراس سیکشن ڈیٹا نہیں ہے, ادھر بھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. بہرحال کافی ایرر ہیں, لیکن ہم بہرحال ٹرین کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. یہ کرو لگ گیا. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ابھی ہم دیکھیں اور کیا ہو سکتا ہے. سپر ایلیویشن بھی یہیں دی جا سکتی ہے. سپر ایلیویشن میں اگر آپ جائیں, کتنی سپر ایلیویشن آپ نے دینی تھی, کس کرو کو دینی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کرو کس, یہ جو کرو لگا وہ اس کو دیں. اگر آپ پہلے پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں یہ پہلا کرو ہے. ابھی آپ سپر ایلیویشن میں جائیں, ادھر آپ سپر ایلیویشن لکھیں کتنی لکھنا چاہتے ہیں, 4.7 جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں. یہ سلوپ ہے. ٹھیک ہے, میں طریقہ کار ہمارے میں سپر ایلیویشن نہیں لگ سکتی کیونکہ یہ تو ریڈیس بہت کم ہے. میں لکھ دیتا ہوں. اگر آپ 5% سپر ایلیویشن ہے تو یہ 5 لکھیں, سلوپ ہے. اچھا یہ ابھی دیکھیں روٹیشن سنٹر, یعنی سنٹر سے مراد یہ ہے کہ سنٹر سے مراد آپ یہ سمجھیں کہ سنٹر لائن ایگزیکٹو رہے گی, اور لیفٹ سائڈ ڈاؤن ہوگی اور رائٹ سائڈ اپ ہوگی, یا رائٹ سائڈ ڈاؤن ہوگی لیفٹ سائڈ اپ. سنٹر والا جو پوائنٹ ہے وہ موجود رہے گا, اور دونوں سائڈیں اپ اور ڈاؤن جائیں گی. یہ ہوتا ہے سنٹر. اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سائڈ سے مراد یہ ہے کہ اندر والی سائڈ جو ہے نا وہ آپ نے فکس رکھنی ہے, اور ساری سلوپ باہر والی سائڈ اٹھ کے جانا ہے. اس طرح اگر آؤٹ سائڈ ہے تو آؤٹ سائڈ فکس ہو جائے گی اور اندر والی سائڈ پہ ڈاؤن ہوگی. سنٹر ویسے ہمارا چلتا ہے. اچھا سپر ایلیویشن ٹرانزیشن یہ کر دینا, رول اوور کر دینا, اور یہاں آپ نے وہی ٹی آر ایکس وائی اور ایس آر جو آپ نے نکالے ہیں وہ آپ نے یہاں دے دینے اس کو. ٹھیک ہے, اور ادھر بھی ان اور آؤٹ دونوں میں ایک ہی چیزیں دینی, تو یہ آپ کی سپر ایلیویشن کر دے گا. ٹھیک ہے, جیسے ادھر آپ ٹی آر ہے 60 ہم کہہ رہے تھے, تو بالفرض ٹی آر ہے ہماری 15 ہے. ٹھیک ہے, ٹی آر 15 ہے تو یہ ایکس ٹی آر 15 تو ایکس بھی 15 پہ ہوگا نا. ٹھیک ہے, اور وائی خود بہت 30 پہ ہو جائے گا, اور ایس آر اگر آپ کہتے ہیں جناب 15 اور 45 60 ہے جو بھی ہے آپ یہاں لکھتے ہیں, اس حساب سے باقی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں اس نے. تو یہ فرضی کر رہا تھا میں, یہ وہ کرنا تو نہیں ہے. بہرحال جو یہ پیرامیٹر آپ نے یہاں بھی دینے ہیں, 15 15 30 45 دیں گے تو یہ آپ کو لگے. پھر نیکسٹ میں جائیں گے, یہاں سے تو اگلا کرو آپ کا یہ اوپر پی آئی 1 لکھا ہوا, پی آئی 1. نیکسٹ پہ جائیں گے ایسے تو اگلا پی آئی 2 آ جائے گا. اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں سپر ایلیویشن. ٹھیک ہے, یہیں سے سپر ایلیویٹ بھی ہو جاتا ہے. یہاں سے بھی ہم واپس چلتے ہیں. ابھی یہ جناب ہمارے سینٹر لائن لگ گیا اور اس کو پھر کرو لگ گیا. اچھا ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک خوبصورتی کے لیے کام کرتے ہیں. تو بھائی ہم نے 3 میٹر آف سیٹ لگانا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے روڈ ہم نے یہ بنانا ہے. اب یہ آف سیٹ پہ آئیں. ٹھیک ہے, سینٹر لائن کا آف سیٹ لگے گا 0 سے لے کر 404 تک. ٹھیک ہے, اور شروع سے بھی 3 میٹر اور آخر میں بھی 3 میٹر. 3 میٹر کا مطلب ہے رائٹ سائڈ پہ. اگر -3 کریں گے اس کا مطلب ہے لیفٹ سائڈ. فالو کرو آن رکھنا ہے تاکہ کرو کے حساب سے لگے. یہ 3 میٹر لگ گیا. ابھی پھر شروع 0 + 0 0 سے شروع کرنا ہے, اور یہاں آپ اگر علامت مائنس کی ڈال دیں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا خود بخود لگا لے گا, اپلائی کر دے گا. یہ دیکھنے لگ گیا. یہ دو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا روڈ ادھر سے ادھر ہے, لیکن یہاں سے ادھر جا کر آگے پھر یہ نہیں ہے, اور اس سائڈ پہ ہماری روڈ یہ ڈاٹا نہیں آیا. یہاں کوئی اس میں ڈاٹا میں پرابلم ہے, جس وجہ سے اس نے ڈاٹا رائٹ سائڈ پہ نہیں لگا سکا ہے.
تو ابھی ہم ایک اور طریقہ کار اس کو ایک چکر دیتے ہیں، ہم آٹو کیڈ میں آف سیٹ لگا لیتے ہیں، یہ آف سیٹ کی کمانڈ ہے، اور 3 میٹر لکھتے ہیں اور ادھر سے اس کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ کنورٹ کروا دیں گے یہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح آٹو کیڈ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں لگا سکتے. ابھی ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ رائٹ سائڈ یہ لیفٹ سائڈ، تاکہ اس کا ڈیٹا بھی ہمیں مل جائے. الائنمنٹ کنورٹ آبجیکٹ، یہ اس کو رائٹ کلک کیا، شروع کس سائڈ سے ہو رہا ہے، اس سائڈ سے ہو رہا ہے، وہ دیا. سینٹر لائن نہیں ہے، یہ ہے رو رائٹ ہے، رو رائٹ ہے، اور آپ اس کو کر دیں اپلائی. یہ دیکھ، او ہو الائنمنٹ کنورٹ آبجیکٹ، اس کو کنورٹ کیا، رائٹ کلک کیا، یہ بگننگ ہوگی، اور سینٹر لائن جب اس کو بتایا رو رائٹ ہے تو پھر اس نے کیوں کیا، ہاں ابھی ٹھیک ہے، وہ پہلے سینٹر والی سیلیکٹ ہو گئی تھی. اچھا ابھی ہم نے دوبارہ کنورٹ، یہ رائٹ ہوگی، ابھی کنورٹ آبجیکٹ یہ لیفٹ والی سائڈ ہے، رائٹ کلک کی، بگننگ اس سائڈ سے ہے، اور یہ ادھر اس کو بتانا ہے رو لیفٹ ہے، اور اس کو اپلائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی اس کے پاس آ گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور کیا کیا ڈیٹا دے دیا. یہ ایڈٹ ڈیٹا میں جائیں، یہ سینٹر لائن کا ڈیٹا پڑا سارا آپ کا، یہ جو سینٹر لائن جا رہی ہے اس کا. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو رو لیفٹ کا، یہ رو لیفٹ کے سارے اس کے پورا ڈیٹا پڑا ہے. یہیں سے رو رائٹ کا یہ سارا ڈیٹا اس سائڈ کا پڑا ہے، اس کا کہاں سے شروع ہوا کیا ہے. آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب یہی اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، اس پرنٹ کی کمانڈ دیں. پرنٹ کی کمانڈ دیں گے، الائن لسٹنگ سینٹر لائن، یہ کس کا ڈیٹا لینا ہے، یہ سب کا لینا ہے. آپ سینٹر لائن کا لینا چاہتے ہیں، پی آئی ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا، سینٹر کرو ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. آپ اس کو پرنٹ کی کمانڈ دے دیں، وہ پرنٹ ہو گیا، اور پرنٹر ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آپ اس کی فائل بنانا چاہتے ہیں تو فائل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں سے فائل میں جائیں، ادھر سے پرنٹ سیٹ اپ میں جائیں، سیٹ اپ میں جائیں، آپ ادھر سے یہاں سے جہاں فائل رکھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ڈیسک ٹاپ کا ہمارا فولڈر ہے، فولڈر کیا تھا، روڈ ڈیزائنر کا ہے، اس کے اندر میں کس کے نام سے رکھنا چاہتا ہوں، اچھا ALIGNMENT الائنمنٹ ڈیٹا، یہ الائنمنٹ ڈیٹا کے نام سے، سوری یہ تھوڑا سا الائنمنٹ ڈیٹا کے نام سے اوپن کیا ہے. یس اوکے. ابھی جب بھی میں پرنٹ کی کمانڈ دوں گا یہ پرنٹ ادھر جائے گا. جیسے بھی دیکھتے ہیں پرنٹ کی کمانڈ دی، الائنمنٹ، اور یہ ساری چیزیں ہوگی، اور ضرورت نہیں ہے، پرنٹ، یہ پرنٹ ہو گیا. ابھی اب میں جا کے اس فولڈر میں دیکھتا ہوں اس میں میری آیا ہے پرنٹ یا نہیں آیا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا، لاسٹ پہ کہیں ہو سکتا ہے پڑا. یہ الائنمنٹ ڈیٹا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے پرنٹ لیا ہے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اس میں یہ الائنمنٹ ہے سینٹر لائن کی، یہ سینٹر لائن لکھا پڑا ہے، یہ سارا وہ ڈیٹا ہے. اس کے بعد روڈ کا کرو اینڈ سپر ایلیویشن، یہ کرو ڈیٹا سارا پڑا ہے ہمارا، جتنے کرو لگے ہیں یہ سارا ڈیٹا اس میں ہمارے پاس آ گیا. آپ پرنٹ لے سکتے. سپر ایلیویشن چونکہ ہم نے کی نہیں نا، اس لیے سپر ایلیویشن میں یہ 0 چیزیں آ رہی ہیں، 0 آ رہی ہیں سپر لینا. ٹھیک ہے، ہاں باقی نارتھنگ ایسٹنگ وہ سارا ڈیٹا، ہر کرو کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ابھی ہم جتنے بھی پرنٹ کی کمانڈیں دیں گے وہ اسی میں نیچے نیچے، یعنی جب آپ کھولیں گے نا اس کے یہاں جتنے بھی پرنٹ کمانڈ ہیں وہ اس کے نیچے نیچے آتے جائیں گے، اسی میں سارا ڈیٹا سیو رہے گا. تو اچھا یہ ہو گیا. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اور اس میں ہم کیا کر سکتے. ایک تو ہو گیا اس میں کنورٹ آبجیکٹ ہو گیا، آف سیٹ ہو گیا. اچھا ابھی ہے مینیج یوٹیلیٹیز. ٹھیک ہے، مینیج یوٹیلیٹیز یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ اب یہ ایک نالا ہے، اس جگہ کے اوپر آپ نے ایک ڈیزائن کر دیا ہے کہ اس جگہ پر میں نے برج بنانا ہے. تو آپ برج کی ڈیمینشن ہے تو وہ تو پہلے ڈیزائن ہوتا ہے. ایک منٹ، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے ایسے ہوگا برج، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ادھر جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ادھر ڈیزائن کر دیا اور کلوز کر دیا. یہ لمبائی چوڑائی تو اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن ہائٹ کا اس کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کیا کرتے ہیں، مینیج یوٹیلیٹیز ہیں، ادھر آتے ہیں نیو، ادھر کہتے ہیں برج، BRIDG برج ہے. ایلیویشن ٹیب، اس کی ایلیویشن کراؤن ہے یا انورٹ ہوتے برابر ہے انورٹ. اچھا جی کتنی ڈایا میٹر ہائٹ کا ہے،
کتنے میٹر کا ہائٹ ہے. بالفرض آپ یہ کہتے ہیں جناب 2 میٹر ہیں تو 2000 مطلب ملی میٹر میں آپ نے دینی ہے, تو آپ اس کو بول دیتے ہیں جناب 2 میٹر ہائٹ کا تو 2000 میٹر. تو یہ اتنی جو ہے نا اس کو اس کی فلم ڈال لے گا اپنے پاس, ٹھیک ہے. مطلب وہ ایریا جب آپ کٹ فل نکال لیں گے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ فلم میں نہیں آئے گا, اس کا علیحدہ اسٹرکچر ہے, اس چیز کو یہ خود بخود آپ آف کر دے گا, ٹھیک ہے. اپلائی کیا اور اوکے. اچھا یہ جناب اس میں کھیل اتنے ڈائی میٹر کا ہے, ڈائی میٹر میں چوڑائی کا, ٹھیک ہے جناب. اس کو آپ کر لیں. ابھی یہ تو ہمیں لکھ دیا اتنا ہے. ابھی ہم نے کنورٹ آبجیکٹ یہ ہے رائٹ کلک کیا, ٹھیک. اس کو آپ اس نے ابھی برج یس اور کنورٹ کر لیا. ابھی یہ جب بھی آپ اس کو سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا یہ برج ہے, ٹھیک ہے. یہ 3D میں چلا گیا اور یہ کٹنگ فلم میں مکمل آ جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ روڈ کے اندر جو بھی برج آتے ہیں, کلورٹ آتے ہیں, کاز وے آتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم اسی پروجیکٹ میں اس کو دکھا دیتے ہیں, اور اس کی وہ یہ پوری ڈیمینشن ہے اور پورا جو ورک ہے اسٹرکچر ہے وہ ہم اس سے دکھا دیتے ہیں. تو یہ تھی ہماری یہاں تک کاروائی تھی الائنمنٹ کی, ٹھیک ہے. تو یہاں یہاں تک ہم نے روڈ کے اندر سینٹر لائن, آف سیٹ اور پورے اس کی کار سپر ایلیویشن وہ چیزیں کر دی. یہ الائنمنٹ کی کاروائی ہے. اس سے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو پھر کراس سیکشن لگا